ہیں زبیر صاحب پوچھتے ہیں اٹک سے دکاندار ہوں، میرے لیے 100 روپے کی چیز پر اوسطاً کتنا نفع لینا درست ہے؟ شریعت میں نفع کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. آپ کسٹمر سے 100 روپے کی چیز پہ 1 کروڑ نفع بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں دھوکہ نہ ہو. ظاہر ہے 1 کروڑ لیں گے تو وہ دے گا نہیں نا، وہ کسی اور سے وہ چیز لے لے گا. دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ کوئی بیوقوف بنا کے کسی سے نفع نہ لیں. دوسرا یہ کہ وہ کوئی لوگوں کی ایسی بنیادی ضرورت کی چیز نہ ہو کہ جیسے ایک خوراک سے جس چیز کا تعلق ہے، اب گندم ہے، آپ نے اس پہ اتنا زیادہ نفع لے رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے گندم کا حصول ہی مشکل ہو گیا ہے. تو ایسی چیز جس میں ذخیرہ اندوزی منع ہے، جس میں لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اگر وہ پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس کنڈیشن میں ذخیرہ اندوزی منع ہوتی ہے. تو ذخیرہ اندوزی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ قیمت اس کی اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ ایک عام طبقے کے لیے اس کا حصول ہی ناممکن ہو جائے اور وہ انسان کی بنیادی ضرورت میں وہ چیز داخل ہو. تو ایسی صورت میں تو منع کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں شریعت کی طرف سے کوئی کسی چیز کے ریٹ متعین نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ هو المسعر، اللہ خود ہی چیزوں کے ریٹ متعین کر دیتے ہیں. سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اکنامکس کا قاعدہ ہے نا کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائی کم ہوتی ہے وہ تو خود بخود مہنگی ہوتی ہے، سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی تو وہ چیز خود بخود سستی ہو جائے گی. البتہ جہاں اس فطرت کے اصول پر عمل نہ ہو رہا ہو اور یہ ڈر ہو کہ تاجر جو ہے نا وہ آپس میں ایکا کر کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر حکومت کو انوالو ہونے کی اجازت ہے کہ وہ چیزوں کے ریٹ متعین کرے. تو بہرحال شریعت میں اس کا کوئی نہیں ہے کہ آپ اتنا پروفٹ لے سکتے ہیں اتنا نہیں لے سکتے، اس میں کوئی ایسا ضابطہ نہیں.